بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10 صفحہ نمبر 172 سے۔ جب سب لوگ شمال کی طرف نکل پڑے تو یہ کھوجی واحد شخص تھا جو مخالف سمت میں جنوب کی طرف گیا۔ ابو جہل، امیہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس کی خدمات حاصل کی تھیں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ایک ہی فقرہ کہے جاتا تھا: میں خود نہیں جا رہا، کسی کے قدموں کے نشان مجھے ادھر لیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ہر روز ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھیڑیں لے کر غار ثور تک جاتے اور واپس مکے آ جاتے۔ اس طرح بھیڑوں کے ریوڑ سے عبداللہ کی آمد و رفت کے نشان مٹ جاتے۔ ہجرت کی شب بھی عامر اپنی بھیڑوں کا غلہ پیچھے پیچھے لے کر گئے تھے، مگر کھوجی نے بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے نشانوں میں اونٹوں کے کچھ بڑے بڑے نشان بھی دیکھ لیے تھے۔ کھوجی چلتے چلتے غار ثور تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، کشت و خون کسی اور کا کام تھا۔ ابو جہل، میرا سابقہ آقا امیہ اور دیگر کفار جو ان کے ساتھ تھے غار ثور کے باہر کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، مگر پھر بھی ابو بکر کے کانوں میں ان کی آہٹ پہنچ گئی۔ انہوں نے غار کے اندر سے جھانک کر دیکھا اور بولے: بس اب خاتمہ ہے یا رسول اللہ، باہر 8-10 آدمی کھڑے ہیں اور ہم صرف 2 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی میں جواب دیا: تم غلطی کرتے ہو ابو بکر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم 3 ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مکڑی نے غار ثور کے تنگ دہانے پر جالا تن دیا اور 2 سفید کبوتر کہیں سے اپنی چونچوں میں تنکے پکڑے آئے اور غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار کی تاریکی میں دبکے بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق کو جو غار کے دہانے پر مصروف کار تھی ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور امیہ پتھروں پر چڑھتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر کبوتر گھبرا کر اڑے اور مکڑی پتھروں کی کسی درز میں جا چھپی۔ ابو جہل ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بغیر جالا توڑے کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جالا پورا تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ۔ پرندے انسانوں کے نزدیک گھونسلے بنا کر بسیرا نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوجی کو بے نطق سنائی، بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ کھوجی بھی واپس چلا گیا۔ میں نے سنا ہے اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ کسی انسان کا کھوج نہیں لگائے گا۔ مکڑیوں اور کبوتروں کے لیے شاید یہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ مکڑیاں جالے بنتی ہی رہتی ہیں اور کبوتر گھونسلے بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس روز پیغمبر اسلام اور دین اسلام دونوں کی زندگی کیسے نازک رشتوں پر قائم تھی۔ خسِ آشیاں اور تارے عنکبوت۔ ثور سے قبا۔ غار ثور میں آپ کا 3را دن تھا۔ اس رات جب عبداللہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ اسما بھی تھیں۔ اسما نے کھانے پینے کا بہت سا سامان ایک تھیلے میں بھرا ہوا تھا۔ عامر بھی ان کے ساتھ تھے، مگر وہ آج اپنی بھیڑیں ساتھ نہیں لائے تھے۔ مکڑی کا جائلہ آہستہ سے ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار سے باہر آئے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں اور ستاروں کی روشنی کے علاوہ کوئی اجالا نہیں تھا۔ چاروں رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں اریقت نامی ایک کافر بدوی 3 اونٹنیاں لیے کھڑا تھا۔
ان میں 2 اونٹنیاں وہ تھیں جو ابو بکر نے سفر ہجرت کے لیے بطور خاص خرید کر عریقت کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ عریقت صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود بے حد قابل اعتماد تھا۔ ابو بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اونٹنی پیش کی اس کا نام قصوہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں اس اونٹنی پر سوار نہیں کروں گا جو میری نہیں ہے۔ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں ابو بکر، تم نے اس کی کیا قیمت ادا کی ہے؟ ابو بکر نے رقم بتائی تو اللہ کے رسول نے کہا، میں اسے اس قیمت پر خریدتا ہوں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی طرف سے کئی تحفے قبول فرمائے تھے، مگر اس رات ہجرت کے اس تاریخی لمحے میں ان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ ابو بکر نے اصرار مناسب نہ سمجھا۔ یہ ایک پیغمبر کی ہجرت کا لمحہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا رسول اپنے آبائی وطن شہر سے اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر رخصت ہو رہا تھا۔ اپنا سارا بچپن، ساری جوانی، ساری زندگی تج کر وہ ایک قربانی پیش کر رہا تھا۔ یہ اس کی ذاتی قربانی تھی جو وہ خالصتاً اپنے وسائل سے دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ قصوہ پر سوار ہو گئے۔ ابو بکر اور عامر دوسری اونٹنی پر اور عریقت تیسری اونٹنی پر جو وہ اپنے لیے لایا تھا۔ اسما اور عبداللہ نے سامان کا تھیلا عریقت کے حوالے کیا اور پھر تینوں کو اللہ کی امان میں سونپ کر واپس مکہ چلے گئے۔ تینوں سواروں نے مغرب کا راستہ لیا۔ اب بھی ان کا رخ مدینے کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ بحیرہ احمر کی طرف جا رہے تھے۔ 2 دن میں تقریباً 50 میل کی مسافت طے کر کے وہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی طرف مڑے اور تمام جانے پہچانے راستوں سے بچتے کتراتے سفر کرتے رہے۔ ان راہوں میں بھی ایک پیچھا کرنے والے نے انہیں تلاش کر لیا۔ وہ ان کے پیچھے لپکا، لیکن اللہ کی قدرت سے اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے سامنے کے دونوں پاؤں ریت میں دھس گئے۔ یہ عربستان کا مشہور سوار سراقہ بن مالک تھا اور اس کا مرکب سارے عربستان کا مشہور گھوڑا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنے گھوڑے پر بہت ناز تھا۔ جب یہ انہونا واقعہ پیش آیا تو سراقہ نے وہیں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی، بلکہ اس نے ان سے امان کی ایک تحریر کی بھی درخواست کی جو عامر بن فہیرہ نے تحریر کی اور جو فتح مکہ کے موقع پر اس کے کام آئی۔ اس دن رسول اللہ نے اسے یہ بشارت بھی سنائی کہ ایک دن کسریٰ کے کنگن اس کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پتہ نہیں اللہ مجھے وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رکھے گا یا نہیں۔ اسی راستے پر ایک شام انہیں بحیرہ احمر پر ربیع الاول کا نیا چاند نظر آیا، جسے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رحمتوں اور برکتوں کے چاند، میرا ایمان اس پر ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ نئے چاند کو دیکھ کر یہی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے عامر سے سنی جو اس عظیم ہجرت کے تاریخی سفر کے ایک ایک قدم کے عینی شاہد تھے۔ ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ اگر وہ کسی دشمن کا قافلہ تھا تو فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر جلد ہی ان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر کے عمزاد طلحہ بن عبید اللہ کا تجارتی قافلہ ہے۔ طلحہ شام سے کپڑا اور دیگر سامان مکے میں فروخت کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے مدینے میں بھی قیام کیا تھا۔ طلحہ نے انہیں بتایا کہ مدینے میں رسول اللہ کی آمد کا نہایت شدت سے انتظار ہو رہا ہے اور یہ کہ وہ خود بھی اپنا سامان فروخت کر کے مدینے ہجرت کر جائیں۔ رخصت سے پہلے طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شام کا نہایت نفیس سفید کپڑا پیش کیا تاکہ وہ لباس تبدیل کر سکیں۔ طلحہ کے رخصت ہونے کے تھوڑی دیر بعد عریقت نے شمال مغرب کی بجائے شمال کی طرف رخ کر لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ اب آہستہ آہستہ ساحل سمندر سے دور ہوتا گیا۔ کچھ دور شمال کی طرف چلنے کے بعد اب وہ شمال مشرق کی طرف چلنے لگے۔ یہ مدینے کی سمت تھی۔ اسی راستے میں سورہ قصص کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس آنے کی بشارت دی تھی۔ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے
وہ آپ کو آپ کے وطن پہنچا کر رہے گا۔ 12ویں دن فجر سے کچھ دیر پہلے وہ وادی عقیق میں داخل ہو گئے۔ اسے پار کر کے انہوں نے سامنے کے سیاہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھائی ختم ہوتے ہی سورج نصف النہار پر آ چکا تھا اور گرمی کی وہ شدت کہ اللہ کی پناہ۔ عام حالات میں وہ کچھ دیر کسی چٹان کے سائے میں آرام کرتے اور سورج ڈھلے دوبارہ سفر کا آغاز کرتے، لیکن یہ عام دن نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلتے جائیں، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ سفر کرنے کے بعد انہیں دور سے یثرب کے باغات اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دینے لگے۔ اب تو قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی امیدوں کا مرکز ان کے سامنے تھا۔ سخت تھکن اور حدت کے باوجود وہ آہستہ آہستہ چلتے گئے، قبا کی طرف، جو اس سرسبز وادی کی نزدیک ترین آبادی تھی۔ ادھر مدینے میں ہم لوگ سخت بے چین تھے۔ اتنی خبر ہمیں مل چکی تھی کہ وہ مکے سے نکل چکے ہیں۔ ہر صبح ہماری ٹولیاں ان کی تلاش میں مدینے آنے والے راستوں پر صحرا میں نکل جاتی، اور چند گھنٹوں بعد جب دھوپ کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو واپس لوٹ آتی۔ طلحہ بن عبید اللہ مدینے سے ہو گزرے تھے۔ ان سے بھی ہم اپنی فکر مندی ہی کا اظہار کر سکے تھے۔ ان سے ختمی مرتبت کی کوئی خیر خبر نہیں مل سکی تھی۔ اس موسم میں کسی جاندار کا دیر تک دھوپ میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ مسافر بھی سفر روک دیتے تھے اور کسی چھاؤں میں یا اوپر کپڑے تان کر ان کے نیچے قیام کرتے تھے، اور پھر سورج ڈھلنے پر دوبارہ سفر کا آغاز کر دیتے تھے۔ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ مسلمان خوش تھے، منافق پریشان تھے، اور اہل یہود محتاط۔ 2 روز سے ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ ان کو مکے سے چلے 13 دن ہو گئے تھے، اور خطرات کا ہمیں پورا اندازہ تھا۔ قریش سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ پھر ایک دن اچانک دوپہر کے کچھ دیر بعد، جب ہم سب تھک ہار کر صحرا سے واپس آ گئے تھے، مدینے میں ایک شور بلند ہوا۔ گلی کوچوں میں، میدانوں میں، باغات میں ہر شخص دوڑا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے قبا کے ایک یہودی نے انہیں اپنی چھت سے دیکھا تھا۔ دور افق کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے سائے اونٹنیوں کی چال کے زیر و بم کے ساتھ اونچے نیچے ہوتے ہوئے مدینے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹنیوں کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ تیز دھوپ میں سواروں کے نہایت اجلے سفید کپڑے چمک رہے تھے۔ تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ اتنے دنوں کے سفر کے بعد سواروں کے یہ صاف شفاف کپڑے، کہیں یہ کوئی اور لوگ ہی نہ ہوں۔ بہرکیف ہم لوگ دیوانہ وار ان کے خیر مقدم کو تپتے ہوئے صحرا میں دوڑ پڑے، گرتے پڑتے، سنبھلتے، لڑکھڑاتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے، کھجوروں کی شاخیں لہراتے، خوشی کے مارے چیختے چلاتے، اپنی کامیابی پر شاداں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کرتے۔ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ مذہب کی تاریخ میں 2 عظیم ہجرتیں ہیں، مصر سے یہودیوں کی اور مکے سے ہماری۔ عیسائی تقویم کے مطابق سن 622 تھا، یہودی تقویم کے حساب سے 4382، اور ہم مسلمانوں کی تقویم کی تو ابتدا ہی ہجرت سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا سال تھا۔ قبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے ایک بزرگ کلثوم بن ہدم کے گھر میں 3 دن قیام کیا۔ یہ وہی کلثوم تھے جنہوں نے اس سے پہلے حضرت حمزہ اور زید کی میزبانی کی تھی۔ قبا سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہی میں رہتا تھا، لیکن مدینے سے آنے والے اوس اور خزرج کے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اسی قیام کے دور کی ایک نہایت حسین یاد ایک ایسے شخص کی آمد تھی جو نہ اوس کا تھا، نہ خزرج کا، نہ یہودی، نہ عرب کے کسی اور قبیلے کا۔ یہ ایک اجمی تھا جو بنی قریظہ کے ایک یہودی عثمان بن اشہل قرظی کے کھجوروں کے باغ میں کام کرتا تھا۔ یہ باغ قبا ہی میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے قیام سے تھوڑے ہی فاصلے پر۔ وہ آیا تو اس کی شکل و شباہت، لب و لہجہ ہمیں بڑا غیر مانوس سا معلوم ہوا۔ اس کی مٹھی میں چند کھجوریں تھیں، بڑی بے ساختگی تھی اس کے مزاج میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی
اس نے بغیر کسی تمہید کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوریں پیش کی اور ساتھ ہی کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ نے نووارد کو مسکرا کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کھجوریں لے لی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے جا رہا تھا جیسے اسے کسی بات کا انتظار ہو۔ آپ نے چند لمحے کھجوریں اپنے پاس رکھی اور پھر ایک ایک کر کے حاضرین میں تقسیم کر دی۔ جب سب ختم ہو گئی اور نووارد نے دیکھا کہ انہوں نے ان میں سے ایک بھی خود نہیں کھائی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب چمک پیدا ہوئی۔ اس کا تن بدن روشن ہو گیا جیسے اندر سے کوئی جوالا پھوٹ رہی ہو۔ منہ سے ایک لفظ نہیں کہا اور دل ہی دل میں نہ جانے ایمان کی کتنی منزلیں طے کر گیا۔ ویسے تو ہمارے لیے یہ معمول کی بات تھی، لوگ آتے رہتے تھے اور فردن یا گروہوں کی شکل میں اسلام قبول کرتے جاتے تھے، لیکن اس شخص کا بلا استفسار یوں اسلام لے آنا مجھے عجیب معلوم ہوا۔ پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ دل میں کئی سوال بیدار ہوئے۔ عجیب شان تھی اس قبول اسلام کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام یاد آ گیا، جو اسلام کے اولین دنوں میں مکے میں کسی رسول کی آمد کی خبر سن کر آپ کے پاس تشریف لائے اور دین کے بارے میں محض 2-3 سامنے کے سوال کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ اپنے سارے قبیلے کو مشرف و اسلام کرانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ جسے توفیق دے۔ ایک دوسرا واقعہ ایسا ہی بے ساختہ اسلام لانے کا مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ مدینے میں آئے ہوئے ہمیں 9-10 سال گزر چکے تھے۔ ایک سپہر ہم مسجد نبوی میں حلقہ جمائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، انس بن مالک اور کئی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص اونٹنی کی مہار تھامے خالص بدویانہ انداز میں بڑی شان استغنا کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ گھٹا ہوا جسم، بلند قامت، سرخ و سفید رنگت، سر پر گھنے سیاہ بال لٹے کانوں کے پیچھے سے یوں نکلی ہوئی کہ رخسار پر ہلال بن گئے تھے۔ اونٹنی کو مسجد کے ایک گوشے میں بٹھا کر نزدیک آیا اور بلند آواز سے پوچھا، آپ میں سے محمد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں ہوں۔ بدوی نے کہا، آپ کا ایک قاصد ہمارے قبیلے بنو سعد بن بکر میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس نے سچ کہا۔ بدوی نے پوچھا، آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ بولا، پہاڑ اور ان میں طرح طرح کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کو اسی اللہ کی قسم ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیا واقعی اس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر اس اعرابی نے پوچھا، کیا واقعی 5 نمازیں پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو حج کرنا اسی اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اثبات میں جواب دیا، اس نے برملا کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں یہ پیغام قبیلے کے ہر فرد کو سناؤں گا اور اس میں کمی کروں گا نہ بیشی۔ پھر اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور رخصت چاہی۔ یہ شخص تھا زمام بن ثعلبہ۔ اب ہم سب اس طرح دار عربی کو رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی اونٹنی کے پاس گیا، اس کی مہار پکڑ کر اسے اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ مسجد کی حدود سے باہر نکل کر آنکھوں سے اوجھل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ گیسوؤں والا سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے کسی قوم میں زمام سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ انہی دنوں 9 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے بحرین سے 13-14 آدمیوں کا ایک وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مدینے حاضر ہوا تھا۔ اشج عبد القیس نامی ایک چاق و چوبند نوجوان اس وفد میں شامل تھا۔
مسجد نبوی کے پاس آ کر اس نے اپنے قافلے کے اونٹ ایک طرف بٹھائے اور سب اونٹوں سے سامان اتروا کر نہایت سلیقے سے ایک جگہ رکھوا دیا۔ پھر انتہائی اطمینان سے اپنا بکچہ کھولا اور 2 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا نکالا، منہ ہاتھ دھو کر راستے کی گرد دور کی اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے ساتھیوں سمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہمانوں کی آمد پر میں حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے انتظار میں ایک طرف کھڑا تھا۔ اشج آگے بڑھا، نہایت مؤدبانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اور اپنے وفد کا تعارف کرایا اور اسلام سے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ کئی اور صحابہ بھی موجود تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر اس نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تمہاری 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، ایک حلم اور دوسری وقار اور تمکنت۔ اشج نے کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یہ دونوں خصلتیں مجھ میں بطور تصنع ہیں یا فطری اور جبلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں عبد القیس نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے۔ اشج عبد القیس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے قافلے سمیت اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اہل مجلس کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنا نقش چھوڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے فردن وفد کے تمام اراکین کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد ایک اور عجیب و غریب وفد مدینے پہنچا۔ یہ بنو تمیم کے لوگ تھے۔ مختصر وفد تقریباً 10 آدمیوں پر مشتمل نہایت غیر روایتی انداز میں مسجد نبوی کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اے محمد باہر آؤ تاکہ ہم آپ سے مفاخرہ اور شاعری میں مقابلہ کریں۔ ہم وہ ہیں کہ ہماری مدح زینت ہے اور ہماری مذمت عیب۔ شور سن کر میں باہر نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جا کر انہیں اس وفد کی آمد سے مطلع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ خاموش رہے اور مجھے ظہر کی اذان کا حکم دیا۔ اذان ہوتے ہوتے وفد مسجد میں داخل ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ نماز ظہر کے بعد وفد کی طرف سے ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں اپنے قبیلے کے مناقب و محاسن بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی خطبے کے لیے ثابت بن قیس انصاری کو فرمایا۔ جواب ہو چکا تو بنو تمیم کا شاعر زبرقان کھڑا ہوا اور اپنا قبائلی مفاخرت کا قصیدہ پڑھا۔ تمام حاضرین اس صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے کہ آخر یہ فصاحت اور زور بیاں کا مقابلہ جس پر عرب جان دیتے تھے۔ قصیدہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حسان بن ثابت تشریف لائے اور جواباً ایک نہایت مرثع قصیدہ فی البدیہہ پیش کیا۔ قصیدہ کیا تھا؟ ایک تخلیقی معجزہ تھا۔ سب حاضرین بے حد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ مقابلے پر اترے ہوئے بنو تمیم کے شعراء اور خطیب بھی منصف ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی طرف سے اقرا بن حابس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس دن قباء میں مشرف با اسلام ہونے والے جلیل القدر صحابی اور اسلام کے بہت مقتدر فرزند سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نے سلمان سے بہت پیار کیا، ان کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھا، ان کو آزاد کرانے کی خاطر رقم کا بندوبست کیا اور ان کے یہودی آقا کے باغ میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ سے کھجوروں کے پودے لگائے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی داستان سنائی کہ وہ ایک زرتشتی خاندان میں پیدا ہوئے جو اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا، اور پھر کس طرح وہ تلاش حق میں عیسائی راہبوں کی صحبت میں شہروں ملکوں پھرتے رہے، کبھی شام، کبھی موصل، کبھی عراق کے شمالی علاقوں میں، اور کس طرح ان کے آخری مرشد نے اپنی وفات سے پہلے انہیں بتایا
کہ مزید ہدایت وہ ایک نبی برحق سے پائیں گے جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس راہب نے بتایا کہ یہ نبی عرب قبائل سے اٹھے گا اور دین ابراہیم کی دعوت دے گا، پھر وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک نخلستان میں آباد ہوگا جس کے دونوں طرف منجمد لاوے کی پتھریلی زمین ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا مگر صدقہ نہیں، اور اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے بنو کلب کے ایک قافلے میں شامل ہو کر عربستان کا رخ کیا۔ ان کی کچھ بکریاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پہلے تو بنو کلب کے قافلے نے ایک ایک کر کے ان کی ساری بکریاں کھا لی۔ پھر جب قافلہ خلیج عقبہ کے نزدیک وادی القرا میں پہنچا تو انہوں نے سلمان سے مزید بدعہدی کی اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وادی القرا کے سرسبز علاقے کو دیکھ کر سلمان کو اکثر یہ خیال آتا کہ کہیں یہی وہ جگہ نہ ہو جہاں اللہ کے نبی کو آنا ہے، لیکن یہاں پتھریلے لاوے کے نشان نہیں تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے یہودی آقا نے انہیں اپنے ایک عزیز عثمان بن الاشہل کے ہاتھ بھیج دیا، جو بنی قریظہ کا ایک فرد تھا اور مدینے میں رہتا تھا۔ وہ انہیں لے کر مدینہ آ گیا، جسے دیکھتے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول کی آمد ہوگی۔ سرسبز و شاداب نخلستان اور شہر کے دونوں طرف لاوے کے پتھروں کے پھیلے ہوئے سلسلے، اور پھر واقعی کچھ دنوں بعد شہر میں ایک نبی کی آمد کا چرچا شروع ہو گیا۔ اس دن جب انہیں ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کھجوریں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر جب آنے والے معزز مہمان نے صدقے کی کھجوریں خود نہیں کھائیں اور دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو وہ بے ساختہ ایمان لے آئے کہ انہیں ان کے مرشد نے یہی نشانی بتائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان نہایت انہماک سے سنی اور خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی کہانی اوروں کو بھی سنائیں۔ مدینے کی اسی جنونی نواحی نگری میں 3 دن کے قیام میں ہم سب نے مل کر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ یہ اس مختصر قیام کی دوسری حسین یاد ہے جو دل میں یوں جاگزی ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ مسجد کے نام سے آج کل ایک باقاعدہ بنی ہوئی عمارت ذہن میں آتی ہے۔ اسلام کی یہ پہلی مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہم نے قباء میں تعمیر کی ایک کھلا صحن تھی۔ تقریباً 100 نمازیوں کے لیے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک قطع زمین ہموار کر لیا گیا، اس پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا دیے گئے، جھاڑیاں کاٹ دی گئیں اور اس قطعے کو ایک احاطے کی شکل دے دی گئی۔ یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد جہاں مسلمانوں نے جو اپنے ہادی برحق کی امامت کے لیے ترسے ہوئے تھے، ایک عرصے بعد ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اسی مسجد میں مدینے کے 9 مسلموں کو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جانب بطحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 3 دن قیام کیا۔ چوتھے روز 12 ربیع الاول کو جمعے کے دن وہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے والوں کے وفد پر وفد آ رہے تھے، سارے شہر میں ان کا نہایت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ مدینے کے راستے میں رانونا کے مقام پر انہوں نے خزرج قبیلے کی ایک شاخ بنو سالم کے لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بنو عمرو کے کچھ لوگ قباء سے ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ بنو نجار کے کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہوتے تھے مدینے سے انہیں لینے آئے تھے۔ یوں نماز میں تقریباً 100 آدمی تھے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ ابو بکر اور کئی دیگر لوگ بھی اونٹنیوں پر سوار تھے۔ قصوہ آگے آگے چل رہی تھی۔ اس قافلے کے دائیں بائیں اوس اور خزرج کے گھڑ سوار زرہ بختر پہنے ہوئے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں دونوں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہجوم تھے جو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کر خوش آمدید اور استقبال کے گیت گا رہی تھیں۔ جوں جوں شہر نزدیک آ رہا تھا، ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مدینے میں اتنی خوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ پھر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں قیام فرمائیں، مجھے سعادت بخشیے حضور، میرے یہاں رہیے یا رسول اللہ، مجھے خدمت کا موقع دیجیے، میرا گھر بہت وسیع ہے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
میرے مہمان بنیے حضور، میں اور میرے اہل خانہ ہمہ وقت آپ کی خدمت بجا لائیں گے۔ مجھ پر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، میرا غریب خانہ حاضر ہے یا نبی، یا رسول اللہ مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 10 صفحہ نمبر 190 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 190 سے سماعت فرمائیے۔